بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، آج ہمارا سنن ابی داؤد شریف جلد اول کا 69 سبق ہے، اور یہ ہم حدیث نمبر 184 باب الوضوء من لحوم الابل، یہ باب ہے اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے کے بیان میں، ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ دیکھیں ذرا، یہ حدیث حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال توضؤوا منها۔ دیکھیں، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کے گوشت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے کا حکم فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکری کا گوشت کھا کر وضو کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکری کا گوشت کھا کر وضو نہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں نماز نہ پڑھو کیونکہ وہ شیطانوں کی جگہ ہے۔ اور وسئل عن الصلاة فی مرابض الغنم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریوں کے ریوڑ میں نماز پڑھنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں نماز پڑھو، وہ برکت کی جگہ ہے۔ دیکھیں، اس باب کے اندر ایک مسئلہ اختلافی اور دوسرا مسئلہ، یعنی دو مسئلے ہم اس باب کے اندر بیان کریں گے۔ ایک مسئلہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا جائے یا نہ کیا جائے، یعنی اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھنا کیسا ہے۔ دیکھیں، اس مذہب میں اس کے مسئلے کے اندر دو مذہب ہیں، ایک جمہور فقہا کا ہے اور ایک امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ کا ہے۔ جمہور فقہا کے نزدیک اونٹ کا گوشت ناقض وضو نہیں ہے، یعنی اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور اس کے بعد وضو نہیں کرنا پڑتا۔ اور دوسرا مذہب امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ اور اسحاق بن راہویہ کے نزدیک اونٹ کا گوشت ناقض وضو ہے۔ اور جمہور کی دلیل دیکھیں، حدیث جابر ہے جس میں آتا ہے کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما غیرت النار، کہ آپ وسلم کے دو عملوں میں سے آخری جو عمل ہے وہ ایسی چیز کہ جس کو آگ چھو لے اس کے کھانے سے وضو کو ترک کرنا ہے۔ اور اس میں مما غیرت النار کے اندر اونٹ کا گوشت بھی کیا ہے، داخل ہے۔ اور دیکھیں، امام احمد بن حنبل کی دلیل یہ حدیث باب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عن الوضوء من لحوم الابل، آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ توضع، کہ اس سے کیا کیجئے، توضؤ منها، آپ اس کی وجہ سے وضو کریں۔ تو اس کا جواب یہ کہ یہاں وضو سے مراد وضو لغوی ہے، یعنی کلی کر لیا کرو، اور قرینہ حدیث جابر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا امر جو تھا آخر الامرین میں سے، آخری امر جو تھا آپ کا دو امروں میں سے، وہ اس کو مما غیرت النار سے ترک وضو تھا، یہ قرینہ ہے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ کہ یہ حدیث جو ہے حدیث جابر سے منسوخ ہے، کیونکہ اس میں تصریح ہے کہ حدیث جابر میں تصریح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل جو تھا وہ ترک وضو کا تھا، اور تعارض کے وقت حدیث مؤخر کو مقدم کے لیے ناسخ بنایا جاتا ہے۔ اچھا، تیسرا جواب یہ کہ یہ حدیث استحباب پر محمول ہے، اور چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث تزکیہ نفس پر محمول ہے، کیونکہ اونٹ کا گوشت بنی اسرائیل پر حرام تھا تو کھانے سے نفرت پیدا ہونے اور اندیشہ تھا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور اس حدیث کا پانچواں جواب یہ دیا کہ یہ نظافت پر محمول ہے، کہ اونٹ کے گوشت میں چربی اور چکناہٹ زیادہ ہوتی ہے، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے بعد وضو کر لیا جائے۔ دوسرا مسئلہ جو ہم نے بیان کیا کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنا کیسا ہے۔ دیکھیں، اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنا جمہور کے نزدیک اگر یقین ہو کہ اس جگہ نجاست نہیں ہے تو ہر قسم کے جانوروں کے باڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ در حقیقت جمہور کے ہاں اصل نجاست اور عدم نجاست ہے کہ اگر نجاست کا یقین ہو تو اب جائز نہیں ہے پڑھنا،
اور اگر نجاست کا یقین نہ ہو تو اب اس جگہ کو پاک ہے اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ دیکھیں امام احمد بن حنبل علی رحمہ فرماتے ہیں کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں ہوتی، خواہ نجاست ہو یا نجاست نہ ہو۔ اور اس میں امام احمد بن حنبل کی دلیل بھی یہی حدیث باب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث معلول ہے، یعنی عدم سکون و اطمینان کے ساتھ، کہ دیکھیں اس میں عدم سکون اطمینان نہیں ہے، اس کی علت حدیث کی وہ کیسے؟ دیکھیں اگر اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے میں سکون میسر نہ ہو تو پیشاب کی چھینٹیں پڑنے کا بھی خوف ہے، اونٹ کے مارنے کا بھی خوف ہے، اونٹ کے بدکنے کا بھی خطرہ ہے، تو نماز نہ پڑھنا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر تو جائز ہے، کیونکہ علت یہ بیان کی ہے، اصل مقصد یہ ہے۔ اور دیکھیں سوال ایک یہ ہے کہ نماز پڑھنے کی تو بہت سی جگہ ہیں، تو صحابی نے اونٹ کے باڑے کے بارے میں کیوں پوچھا صرف؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں روایات میں ذکر کیا گیا، وہاں دیکھیں حدیث میں جو لفظ آیا ہے معاتن ہے، اور معاتن سے مراد چشموں کے ارد گرد جو جگہ ہوتی ہیں وہ ہیں، کیونکہ جہاں پر عام طور پر جہاں جانور دن کو بیٹھتے ہیں، جہاں سایہ ہوتا تھا تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، اور پھر لوگ یہیں سایہ دار جگہ پر نماز بھی پڑھتے تھے، تو اس وجہ سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر نماز پڑھنے سے، وہ اونٹوں کا باڑا اس کو کہہ لیا گیا، تو اس جگہ پر نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔